بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ ہم کو چھٹے امام سے زیارت وارثہ کا ملا۔ زیارت وارثہ مولا حسین کی اب 2-3 منٹ سنی لیں زیارت کے بارے میں۔ مولا حسین کی کئی زیارت ہیں، زیارت عاشورہ ہے، اربعین ہے، نیم شعبان کی ہے، روز عرفہ کی ہے، وارثہ ہے، شب جمعہ کی زیارت ہے، کئی زیارت ہے مولا۔ سب سے زیادہ جو زیارت ہیں وہ مولا حسین کی زیارت ہے، لیکن ساری زیارتیں اور یہ زیارت میں فرق ہے۔ کیوں؟ ساری زیارت میں 4 چیزیں کامن ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا۔ یہ کامن ہے ہر جگہ۔ وارثہ میں ایسا نہیں ہے۔ وارثہ میں نبی آدم سے لے کے سلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سارے تک مولا حسین کو آپ سلام کرتے ہیں۔ لگ بھگ 11، آپ اندازہ نہیں لگا رہے کہ اس زیارت کا فائدہ کیا ہے۔ پوری مجلس میں زیارت وارثہ پہ پڑھ کہ کیا فائدہ بتایا گیا اس زیارت کا۔ اس لیے کہ دوستو، ہم انسان ہیں، ہم کو کوئی چیز چاہیے تو جب ہم ضرور کرتے ہیں۔ ایک لالچ ہے، نتھنگ رانگ، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ معرفت، ہم کو فرسٹ ڈے نہیں آ سکتی، اب یہ بچوں کو معرفت نہیں آ سکتی۔ عالم کی معرفت میں ایک جاہل کی معرفت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ معرفت کے ساتھ کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، ضرور حاصل کرنا۔ معرفت پر حاصل کرنے کے لیے کئی چیزیں چھوڑنا پڑتا، آپ ایسے معرفت نہیں ملتی۔ سب سے پہلے آپ پائز بننا، سب سے پہلے آپ سچ بولنا، سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دینا، سب سے پہلے غیبتیں کرنا چھوڑنا، سب سے پہلے حرام چھوڑنا، کھانا نہیں، ایسی وہ چیزیں جو مولا حسین کو نہیں پسند، معصومین کو نہیں پسند۔ تو معرفت کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کنڈیشنز ہیں، اس کے بعد ہی انسان معرفت کو حاصل کرتا۔ سلمان کی معرفت یوں ہی نہیں بن گئی تھی، سلمان اینڈ ہے نا معرفت کی۔ میں کیا بولا یار، امام علی کی محبت کا جو اینڈ ہے محبت کا، وہ سلمان ہے۔ میں کیا بول گیا، آپ سمجھے ہی نہیں۔ کوئی 11 نہیں ہوا، 10 پہ آگے علی کی محبت رک گئی تو پتہ چلا کہ ایک انسان کی معرفت جو ہے 10 تک ہی جا سکتی اور وہ سلمان ہو سکتا۔ تو میں معرفت پہ نہیں بول رہا، ورنہ بول دو پوری مجلس ہی معرفت پہ پڑھ کہ معرفت حاصل کیسے ہوتی۔ اینیو، تو زیارت وارثہ، اس میں جناب آدم سے لے کے خاتم تک ہے۔ خاتم کے بھی 2 نام 2 دفعہ سلام کیا رسول کو۔ اس کے بعد اور ایک عجیب بات آپ کو اس میں نظر آئے گی کہ امام حسن علیہ السلام کا نام نہیں ہے، لیکن بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا نام ہے۔ اب جو معصوم کی مرضی اور جو معصوم دے وہ لینا ہے، جس سے روکے اس سے رکنا ہے۔ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے یہاں پہ، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نے، بعد میں بات نہیں کر رہی، ایک شخص نے سے چھٹے امام نے کہا ہے کہ 70 مرتبہ یا فتح پڑھو سینے پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ تمہارے سینے کو بھی کھولتا، رزق کو بھی کھولتا۔ فتح کے معنی پرووائڈر کے، اور تمہارے رزق کھلتا، تمہاری کئی چیزیں کھل جاتی۔ تو اس نے کہا مولا 70 مرتبہ کیوں، اتنا پیارا نام ہے اللہ کا، میں 100 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں، 70 مرتبہ پڑھو۔ اس نے کہا مولا یہ تو اللہ کا نام ہے، ہر دور میں رہے ایسے۔ میں کیا بول گیا، ہر دور میں رہے۔ آج مرجع اگر کچھ دے تو اس پہ 1000 بحث کرتے ہیں، جبکہ کچھ معلوم ہی نہیں ہم کو۔ میری ٹاپک نہیں ہے، وہ نہ بولتا مرجعیت کے اوپر۔ تو کرنے والا 70 کی جگہ میں اگر 100 ٹائمز پڑھا تو اللہ کا نام ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ امام نے کہا سن، تیسری مرتبہ سن، جو ہم کو پتا ہے کون سا اللہ کا نام کتنی مرتبہ پڑھنا، تو اور ہاں پر میں نہیں بتا سکتا۔ تو اسی طرح وارثہ میں آلموسٹ 12 ٹائمز آدم صفت اللہ سے شروع ہو کے سار اللہ و ابن سارے تک 11 یا 12 مرتبہ آپ مولا حسین کو کنٹینیو سلام کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے سن لیا، سلام کرتے رہتے۔ سلام واجب ہے، بولیں یار، واجب نہیں ہے نا؟ کیا چیز واجب ہے؟ جواب۔ اگر آپ سلام کرو تو آپ پر لازم ہے، کوئی مسلمان سلام کر رہا، امام بارگاہ میں آپ آ رہے، آپ کسی کو نہیں جانتے،
نیا آدمی ہے، مومن ہے، امام بارگاہ کے اندر ہے، مثال کے طور پہ اس نے آپ کو السلام علیکم کہا، آپ پہ واجب ہے کہ اس کو دیکھ کے جواب دو۔ اخلاق یہ ہے کہ جب آپ جواب دیتے تو جس نے سلام کیا اس کو دیکھ کر دیتے۔ ارے یار سمجھے، ادھر والوں کو بول رہا ہوں میں، کیا بول رہا آپ سے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مولا حسین مجھے دیکھے، میں اتنا گناہ گار ہوں، لیکن سلام کے ساتھ اور جب بھی جواب دیتے تو چہرے کی طرف نگاہ ڈال کے دیتے، مسکرا کے دیتے۔ یہ اخلاق ہے، اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے، مرکز ہیں اخلاق کے۔ تو آپ سوچو، وارثہ 5 منٹ کی ہے، ہارڈلی 5 منٹس، یہ رزق کے لیے بہت اچھی، سب سے اچھی جو رزق کے لیے بتائی گئی وہ وارثہ ہے، کہ اگر آپ گھر سے پڑھ کے نکلو وارثہ، جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اس میں کامیابی ہوتی، رزق کے لیے جا رہے تو رزق میں کامیابی ہوتی، وارثہ وہ چیز ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ تو سلام 13 مرتبہ یا 12 مرتبہ اگر امام حسین مجھے دیکھ لیں ایک دن میں، اللہ اکبر، آپ اندازہ لگا رہے کہ اس کا اجر کیا ہے؟ ایک دن میں تمہاری تقدیر بدل جائے۔ امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے، جب بھی امام ڈالے گا رحمت کی نگاہ ڈالے گا چاہنے والا۔ تو اس زیارت میں، شہدائے کربلا کی زیارت میں، یہ جملے جو میں ابھی پڑھا، فیا لیتنی کنت معہم، امام نے خواہش رکھی۔ ہر دور کے شیعہ کی ایک وش ہے، ایک آرزو ہے۔ اب آپ سے میں پوچھوں، اگر آپ کو موقع ملتا آپ کربلا میں جاتے امام کی نصرت کرتے؟ کوئی شیعہ یہ نہیں بولے گا کہ میں نہیں کروں گا۔ ہر شیعہ کی دل کی خواہش ہے، عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا ہو، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا۔ جب مخصوص دن آتے اس وقت زیادہ ہوتا، جیسا عاشورے کا دن آ گیا، زیادہ خواہش ہوتی کہ کاش اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی ایسے ہی لڑتا۔ یہ خواہش کافی ہے آپ کے لیے۔ معصوم پھر چھٹے امام کا ارشاد کہ اب غور سے سننا، پوری زندگی، یہ جملے میرے ہیں، امام نے پوری زندگی کا 70 80 90 برس کی آپ کی زندگی، پوری زندگی میں امام کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایک دفعہ صرف اپنی دل سے کہا فیا لیتنی، تو کہا کہ اگر تم مر بھی گئے اور میرے بیٹے کا ظہور ہوگا تو اٹھائے گا اور نصرت کے لیے بلا لے گا۔ کیا سن رہے، اس سے زیادہ اور کیا؟ ہماری زندگی کا مشن کیا ہے؟ ٹورنٹو میں رہنا، کینیڈا میں رہنا، یہ میری زندگی ہے۔ یہاں رہنا ضرور، میں یہ نہیں بول رہا چھوڑ کے چلے جاؤ، کوئی اب بولے تو بھی نہیں جاتا کوئی سمجھ میں آئی؟ کوئی جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، جانا بھی نہیں چاہیے، یہی رہو بھائی، یہی رہو آرام کے ساتھ، ایٹ لیسٹ یو کین ڈو سم تھنگ، تم کچھ کام کر سکتے بیک ہوم تو رہو۔ جہاں یہ سوچ کے مت رہو کہ میں آیا کینیڈا میں رہنے کے لیے، میں پیدا ہوا یہاں رہنے کے لیے، میرا مشن یہ ہے کہ میں یہیں رہوں، نہیں، تمہارا مشن یہ نہیں ہے، تم کو رہنا ضرور ہے، میں بار بار بول رہا، چھوڑ کے کوئی نہیں جانا، رہنا، اچھا رہنا۔ اور یہاں پہ آپ کو ایک موقع ہے پروپوگیشن کرنے کا، اسی لیے کہ یہاں ڈیفرنٹ کلچر کے، ڈیفرنٹ لینگویجز کے لوگ رہتے، تو یہاں ایسے بنو، یونیز میں جیسا ہمارا یوتھ جاتا، کالجز جا رہے، گرلز جا رہے، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز میں آپ لوگ کام کر رہے، کرو۔ وہاں جانے میں لڑکیوں کو لڑکوں کو بول رہا ہوں، وہاں جانے کے بعد یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ تم کس ریلیجن سے تمہارا تعلق ہے، تم کو ضرورت ہی نہیں ہے بولنے کی، تم ایسے بن کے رہو اپنے آفیسز میں، اپنے کالجز میں، اپنے بزنس میں، کہ جو تمہارے دوسرے ساتھی ہے وہ پوچھنا کہ تم کتنے آنیسٹ ہو۔ کیا بولا؟ شیعہ نام سے نہیں پہچانا جاتا، آنیسٹی سے پہچانا جاتا۔ یہ عابد بالرحمی کے جملے نہیں ہیں، یہ امام علی کے جملے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ 21 چیزیں بتائیں، 21 میں یہ بھی تھا کہ شیعہ آنیسٹ ہوتا، ایماندار ہوتا، صاحب اخلاق ہوتا، سافٹ سپوکن ہوتا، میٹھی زبان رہتی اس کی۔ یہ شیعہ کے، ہم سمجھ رہے کہ ہم سب سے بڑے شیعہ، چیک یور سیلف کہ تمہارے پاس کون سی وہ کوالٹیز ہے کہ جو امام علی بتا رہے، ورنہ بیٹھ کے آپ ایک، ہماری محفل ہے کیا، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا، ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہم بات کس کی کرتے؟ ان کی عام طور پہ یہ عورتوں میں ہوتی، لیکن ٹورنٹو کی عورتوں میں نہیں ہے۔ میں جو بولنا تھا میں نے بول دیا، ہاں عام طور پہ زیادہ، اسی کا ٹائم ان کے پاس زیادہ ہے۔ امام بارگاہ کے بھی نہیں چھوڑتے کس کی بات کرنا۔ ارے یہاں کے حسین کی بات کرو، یہاں کے مجلسوں کی بات کرو، لیکن مجلسوں میں بھی یہ بات بولو، وہاں بڑی لمبی مجلس ہو گئی،
اس کی نیاز اچھی نہیں تھی. یہ کبھی نہیں بولنا. یہ تمہارا ساری مجلس ختم ہو گئی, مقصد ہی ختم ہو گیا. اگر میں بیٹھ کے بولا میں فلاں گھر میں گیا تھا, وہ مجلس تھی, نیاز میں نمک کم تھا مثال کے طور پر, وہ بیچاری بنائی اتنی محنت سے, ہم باہر آ کے بولے اس کے کھانے میں مزہ نہیں تھا. یہ بیماری ہے, کینسر ہے, تمہارے سارے اعمال کو ختم کر دیں گے. پھر تمہارے اعمال صحیح رہیں گے نہیں, قبول ہی نہیں ہوں گے. مولانا حسین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ہمیشہ چیک کرنا کہ میں وہی بار بار کل میں نے بولا, آج اس کو ریپیٹ کر رہا, کہ ہم سیکھے کیا محرم ہے. کتنا روز 10 دن آپ مسلسل 12 دن حسینیہ پیسمور آئے, ایک دوسرے سے ملے, بات کرے, یہ کرے. 12 دن میں تم کو ملا کیا, کیا لے کر گئے؟ فرش ازا سے لے کر کیا گئے؟ کچھ نہیں. میں آپ کی بات نہیں, جنرل بات کر رہا, برا مت مانو. کیا لے کر گئے؟ کوئی چیز سیکھا, کوئی چیز ملی, کوئی ذہن میں آیا جو لاسٹ ایئر جیسے تھے 29 ذیلحج 29 ذیلحج کو ہم جیسے تھے, اگر آج 12-14 دن کے بعد بھی اگر 0.1% بھی چینج نہیں آیا مجھ میں, تو پھر میں عزاداری سے میں نے لیا کیا؟ میں بہت بلنٹلی بول رہا ہوں. آپ یہ سوچیں, یہ پریکٹس نہیں ہے بابا, پریکٹس نہیں ہے. یہ چینج کا نام ہے عزاداری, ہے ریولیوشن کا نام ہے عزاداری. کربلا سے بڑا ریولیوشن ہے ہی نہیں کوئی. صرف جنگ کا نہیں, ذہن کا ہونا, فکر کا ہونا, سوچ کا ہونا, بیہیویئر کا ہونا, اخلاق کا ہونا, ایک انقلاب آنا ہماری لائف میں. ہم کسی اور جگہ نہیں ہے. اس سے اچھی جگہ دنیا میں بتا دو کوئی, ٹورنٹو میں بتا دو, اس سے اچھی کوئی جگہ ہے؟ امام بارگاؤں سے اچھی, فرش ازا سے اچھی کوئی جگہ ہے؟ کچھ نہیں. اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے, جہاں ڈائریکٹ تمہاری دعائیں قبول ہوں, جہاں تمہاری حاجات پوری ہوں, جہاں تمہاری لائف کے سارے آبسٹیکلز دور ہوں. رکاوٹیں جو زندگی میں ہے نا, اگر دور کرنا ہے تو فرش ازا پہ آ کے بیٹھ کے دعا مانگو, وہاں سے دور ہوں گی. آپ کیا سمجھ رہے؟ یہ فرش ازا کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ زندگی کو بدل دیتا. لیکن ہم بدل رہے, کتنا بدل رہے. میں یہ نہیں بول رہا آپ کو بدلے ہوں گے لوگ, میں تو ایک جنرل بات کر رہا. ہمارے پاس چینج جب تک نہیں آتا نا, میں یوتھ کو بول رہا, تمہارے پاس ہے نا, تم انقلاب لانا. تم لوگ ہیں, تمہارے ماں باپ صحیح ہوں گے. لڑکے لڑکیوں کو بول رہا کہ تمہاری لائف میں چینج آنا, مجلسوں سے لائف میں چینج آنا. یہ نہیں کرنا کہ رات بیٹھے 2 گھنٹے مجلس میں رہے, گریا کیا, ماتم کیا, ہم باہر جا کے پارکنگ میں پھر اپنی وہی لائف میں آ گئے. یہ کبھی نہیں کرنا. ایٹ لیسٹ 1 گھنٹے کا تو اثر ہو. کیا بولا میں؟ مجلس کے بعد 1 گھنٹہ تو کچھ اثر ہو حسین ابن علی کا. اگر اثر ہی نہیں ہو رہا تو پھر فائدہ کیا ہو رہا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ویئر آر وی گوئنگ, ویئر آر وی گوئنگ, کہاں جا رہے ہیں ہم؟ پلیز, میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا, میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں کہ تمہاری لائف میں چینج آنا. مثال کی طرف گھر میں اگر کوئی پرابلم ہے ہسبینڈ وائف کا, چینج آنا, کہ وہ فکر پیدا کرنا کہ ہم کو ایک پیسفل لائف, امن کی زندگی. اس لیے کہ میرے اوپر اتنا پریشر ہے اس وقت کہ یہ پرابلم, یہ پرابلم, یہ پرابلم. آج 2 دن ہوا مجھے آگے, مسلسل واٹس ایپ سے مسلسل میسیجز ہیں. آج ایک پوائنٹ پہ بات کروں گا بس. گھر کی زندگی, گھر میں ہسبینڈ اینڈ وائف کو رہنا کیسا, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, اس کو پورے 5 مجلسیں چاہیے. میں صرف ایک ہیڈ لائنز دے کے جا رہا ہوں. دوسروں کے پاس مثال نہیں ہے, دوسری قوموں میں ممبر سے بول رہا, ابھی 4 دن ہو آپ کے پاس, پوری جتنی کمیونٹیز ہیں ان کے پاس کوئی مثال, کوئی اگزامپل نہیں ہے ایک ہیپی میریڈ لائف ہونے کا. آپ کے پاس امام علی اور شہزادی کونین ہے, شہزادی زینب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ہے. ہمارے پاس صرف معصومین کی زندگی کو دیکھو, ان کی زندگی کو سامنے رکھ کے ایک آئیڈیل بناؤ کہ ہم کو رہنا کیسا ہے. اگر یہ صحیح ہو جائے دوستو
تو تمہاری زندگی بدل جائے، تمہارے بچے صحیح نکلے۔ اگر ماں باپ میں کوئی اختلاف رہتا تو سب سے پہلے جو پرابلم آتا وہ تمہاری اولاد میں آتا، اور اولاد بگڑے تو سمجھو تمہاری نسل تباہ ہو گئی۔ جنریشن کا پروٹیکشن آپ کی ذمہ داری ہے، ماں اور باپ دونوں کی۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر پرابلم، اس لیے کہ اولاد جو اللہ نے دی ہے نا، وہ یوں ہی نہیں دے دی اولاد۔ تم کو اولاد دی ہے تو ڈے آف ججمنٹ میں تم سے پوچھا جائے گا کہ میری امانت تمہارے پاس تھی، تم نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ یہی اولاد جو آج ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم نے دین کو نہیں بتایا تو یہی لڑکا یہی لڑکی روز محشر تمہارے دامن کو پکڑے گی ماں باپ کے، اور پکڑ کے بولے گی پروردگار اگر تو جہنم میں ہم کو بھیج رہا تو اس کے ذمہ دار یہ، اس لیے کہ انہوں نے نہیں بتایا اپنے بچوں کو۔ افسوس سے بول رہا، 1000 چیزیں ذہن میں آ رہے کہ ہماری مائیں، ہمارے لوگ، ہم بچوں سے کیا بات کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں، کتنا ٹائم سپیئر کر رہے بچوں کے لیے۔ فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا تو مولا میں بھی آپ کی نصرت کرتا، میں بھی آپ کی مدد کرتا۔ یہ خواہش ہے نا؟ ابھی میں نے بتایا کہ ایک دفعہ دل سے بولو تو تم کو اٹھا کے امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ یہ میرا مشن ہونا چاہیے، یہ میرا فکر ہونا چاہیے کہ یہ دنیا میں جب تک ہوں اس کے بعد میں لشکر امام میں جاؤں انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ لے محمد۔